الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ ایک دفعہ دو شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ قبطی اور وہ بنی اسرائیل کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام صلح کروانے گئے، وہ دھکا لگا، وہ قبطی مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہاں پھر اپنے نکاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، ان کی بکریاں چرائیں۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام وطن واپس تشریف لائے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ اہلیہ حمل کے ساتھ بھی ہیں، پھر سفر بھی ہے، پھر سردی کا موسم ہے۔ راستے میں اندھیرا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ اہلیہ ساتھ ہیں، ان کے لیے سردی سے بچاؤ کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اہلیہ کو لے کے ادھر ادھر وقت ضائع ہو بھٹکتے رہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی منظر کشی فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو کہا انی آنست نارا، طور پہاڑ کی طرف مجھے ایسے آگ محسوس ہوئی ہے، آپ یہاں ٹھہریں، میں وہاں سے جا کے کوئی جلتا ہوا انگارہ لے آتا ہوں۔ سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لے آؤں کہ ہمیں راستہ پتہ لگ جائے۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا میں وہاں سے جا کے کوئی جلتا ہوا انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے ہاتھ سیک لیں۔ اب سردی میں اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے یہ ایفرٹ، یہ کوشش، یہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے کوشش کرنا، یہ نہ توکل کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ بزرگی کے خلاف ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر ساتھ انداز بیان دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا۔ پہلے کہا اذ قال موسیٰ لأہلہ، اپنی گھر والوں کو کہا۔ آگے سآتیکم جمع کا صیغہ، جمع بھی حاضر کی، آپ لوگوں کے لیے، یہی معنی ہوگا نا، آپ لوگوں کے لیے لے آؤں۔ لعلکم تصطلون، تاکہ آپ لوگ بیٹھ کے یہاں ہاتھ سیکیں۔ حالانکہ تھی تو خالی اہلیہ۔ یہ ادب سکھایا کہ جب اپنی بیوی کا تذکرہ کہیں پہ بھی کرنا چاہیے تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میری بیوی ایسے کہہ رہی ہے، ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے جس سے پردہ بھی رہے، اور عام اس میں اپنی بہو بیٹی ان کے نام لینا اور نام لے کے بات کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں رہا۔ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں بیان میں کہ مخاطب کو یہ بھی وہم نہ ہو کہ یہ گفتگو جو ہوئی ہے یہ کسی مؤنث سے ہوئی ہے یا مذکر سے ہوئی ہے، یہ بھی گمان پیدا نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کہہ دیتے ہیں گھر والوں سے یہ مشورہ ہوا ہے، اب گھر والوں سے مراد تو گھر والی ہی ہوتی ہے نا، لیکن الفاظ ایسے اختیار کیے جاتے ہیں جن میں پورا حیا کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ فلما جاءہا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لائے، نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا، اب وہاں ایک پہاڑ کے درخت کے اوپر
موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا ہے، جیسے آگ ہوتی ہے نا، ایسے درخت روشن ہے۔ اب وہ روشنی کی وجہ سے دور سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آگ لگ رہی ہے، قریب جائیں تو درخت ہرا بھرا ہے، اور اس آگ کی وجہ سے اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ عجیب حیران کہ بھئی اگر آگ لگی ہوتی تو اس کے اندر پتے جل جاتے، اس کا تنا جل جاتا، پھر ہرے بھرے درخت کو کیسے آگ لگ گئی؟ وہ یہ آگ بھی نہیں محسوس ہوتی، یہ تو عجیب ہی چیز ہے۔ پھر جب آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہر طرف سے محسوس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے اندر سیل رکھے ہیں، پورے جسم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سنا ہے، صرف کانوں سے نہیں۔ تو پہچان گئے کہ یہ عام آواز نہیں ہے۔ وہ آواز کیا دی گئی؟ انبوری کا من فی النار ومن حولہا، من فی النار، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کی طرف سے برکت کی گئی ہے، ومن حولہا، اس روشنی کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی گئی ہے۔ بعض نے اس کا برعکس کیا ہے کہ اس من فی النار سے مراد فرشتے ہیں جو اس روشنی کے اندر تھے، اور من حولہا سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی گئی ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ جب لفظ سبحان لاتے ہیں نا، انسان کے وہم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی نقص پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات پیدا ہو رہی ہوتی ہے جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، اللہ اس کو دور کرتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے اس درخت پہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے تھے۔ سورج اللہ کی مخلوق ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے کہ سورج ایک درخت پہ آ سکتا ہے؟ یعنی فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں اس پوری دنیا سے بھی بڑا ہے سورج، تو سورج میں کتنی روشنی ہے، جب وہ اس دنیا سے بڑا ہے، وہ کسی ایک درخت پہ نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا وجود کسی ایک درخت میں سما سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں سبحان، اللہ تمہارے جو ذہن میں خیال پیدا ہوا ہے نا، اللہ اس سے پاک ہے۔ تم یہ سمجھو اللہ کی مخلوق اللہ کا احاطہ کر لے گی اور اللہ تعالیٰ خود آ گئے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سبحان، اللہ اس چیزوں سے پاک ہیں جو تم اللہ کے بارے میں تصور کر رہے ہو۔ ایک درخت اللہ کا احاطہ کر سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا، ایک درخت پہ کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے سما سکتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ، وہ اللہ جو میں اللہ ہوں، جو غالب بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ عوام کا جو ذہن ہے نا، وہ شیطان اس کو بت پرستی کی طرف لگاتا ہے۔ کل کو یہ نہ ہو اسی درخت کی طرف جا کے اسی کی عبادت شروع کر دیں کہ یہ تو وہ درخت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شرک کا گمان بھی دور کیا ہے۔ اے موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں، میں اللہ، میں اللہ۔ یہ درخت کچھ بھی نہیں ہے، یہ درخت کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان جس درخت کے اندر ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں وہ کٹوا دیا تھا۔ 1400 صحابہ نے اس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام سے بیعت کی۔ وہ قرآن میں اس درخت کا تذکرہ ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ تو لوگ جو ہے نا نئے نئے اس درخت کو دیکھنا شروع ہو گئے جا جا کے کہ یہ وہ درخت ہے، یہ وہ درخت ہے۔ اللہ کے بندے، اس درخت کا کیا کمال تھا؟ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بھی بیٹھے ہوتے، صحابہ سے بیعت کرتے، تو وہ تو اللہ کو وہ معاہدہ پسند تھا، نہ یہ کہ وہ درخت پسند تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا، کہنے لگے یہ نہ ہو کل کو جا کے یہی شرک کی بنیاد بن جائے۔ حجر اسود کے پاس جب حضرت عمر گئے نا، کہنے لگے عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے بے جان، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟
ہاں اللہ کے نبی نے تجھے بہت سا دیا تو ہم بھی دے رہے ہیں، باقی تیرے سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں۔ تو یہ تینوں جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس طور پہاڑ پہ آنے اور اللہ تعالیٰ کی اس تجلی، اس انوارات کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھانے کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی ساتھ کروایا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ یہ درخت کوئی ایسی قیمتی چیز تھی یا کوئی ایسا تبرک تھا کہ اب اسی سے جا کے ہم مرادیں مانیں اور اسی کے پیچھے لگ جائیں۔ نہ اے موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ ضمیر شان عربی میں جس ضمیر کا مرجع نہ ہو ضمیر شان کہتے ہیں۔ انہو شان یہ ہے، واقعہ یہ ہے، انا اللہ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم میں ہر چیز پر غالب ہوں اور میں حکمت والا ہوں۔ یہ درخت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ بنا آپ کو بلانے کا، آپ کو متوجہ کرنے کا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اب آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ کو نبوت دینی ہے، اور نبوت کے لیے پھر آپ کو معجزات کی بھی ضرورت ہے تاکہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کریں اور جھٹلائیں نہ۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو نیچے ڈالیں۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، وہ تو ادھر ادھر ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ تو پھرتیلا سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام تو پیٹھ پھیر کے واپس چلے گئے، دوڑے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ اب ڈرے نہ، اب ڈرے نہ۔ معلوم ہوا خوف کسی طبعی چیز کے، یعنی طبیعت میں کسی نقصان دہ چیز کو سامنے دیکھ کر جو انقباض پیدا ہوتا ہے، جو طبیعت ایک گھبراتی ہے، یہ خوف انبیاء علیہ السلام کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، لیکن خشیت سے انبیاء مستثنیٰ ہیں، وہ کسی غیر اللہ کی خشیت میں نہیں آتے۔ خشیت یہ کسی کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے اس کے سامنے پست ہو جانا اور اپنے مقصد کو پورا کرنے سے رک جانا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی کے رعب میں نہیں آتے۔ تبھی انقباض جو ہے کسی خوفزدہ چیز کو دیکھ کے فوراً ٹھٹک جانا یا اندر گھبراہٹ پیدا ہو جانا، یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسولوں کو بالکل خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، بعض حضرات نے اس کو استثناء منقطع قرار دیا ہے۔ یہ عام لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں پھر بعد میں وہ اپنی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، ہاں ان کو اگر خوف آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ کی وجہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن دل میں ایک ندامت رہ جاتی ہے کہ یار کاش میں اس موقع پر یہ کام نہ کرتا۔ تو یہ خوف اگر باقی رہ جاتا ہے کسی نیک آدمی کو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا خوف جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے، جب عظمت اللہ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو ایسا خوف پیدا ہوتا رہتا ہے۔ بعض نے اس کو استثناء متصل قرار دیا ہے کہ انبیاء ہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر ظلمہ کا معنی یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہاد کی وجہ سے جو کچھ کام ہوئے ہیں، اب وہ انبیاء کی شان کے مناسب نہیں تھے، اگرچہ ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ناجائز کام تھا، لیکن اجتہاد اپنی رائے سے اللہ کی منشا تک نہ پہنچنا یہ انبیاء کی شان نہیں ہے۔ اس لیے ان کو اس پر اگر خوف ہوتا ہے اپنی خطائے اجتہادی پر، خطائے اجتہادی حضور نے فرمایا جو آدمی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور پھر وہ درستگی تک پہنچ جاتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جس سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو 1 اجر ملتا ہے کہ اس نے کوشش تو کی۔ انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں کہ خطائے اجتہادی ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ہجرت میں وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم جو ہے جب وہاں بستی سے نکلنے کا یہاں تک کا تھا تو آگے بھی اللہ یہی حکم دیں گے کہ آگے یہاں سے بھی چلے جائیں، تو وہ آگے چل پڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی۔ الا من ظلم، ہاں جن انبیاء سے خطائے اجتہادی ہوئی، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو اچھائی سے تبدیل کر دیا
ان کو اگر خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی ان کا اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں بخشنے والا، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اس لیے یہ خوف اگر پیدا ہو جائے تو یہ انبیاء کے منصب کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی ایسا قوی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات رات بھر رونا یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے تھا۔ اور دو آنسو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، انتہائی پسند۔ ایک وہ جو اللہ کے راستے میں خون کا آنسو خون کا قطرہ نکلا ہو، اور دوسرا جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلا ہو۔ یہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، انتہائی محبوب۔ پھر فرمایا وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کریں، تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، یہ روشن نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے۔ فی 9 آیات، یہ آپ کو جو 9 نشانیاں دینی ہیں، یہ عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا، یہ انہی 9 میں شمار کریں۔ الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جب آپ جائیں گے تو یہ 9 نشانیاں آپ کے کام آئیں گی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائیں، قرآن مجید صحیح معنی میں سمجھ کے، اور اللہ اپنے ساتھ تعلق ہمارا پیدا فرما دیں۔ وآخر دعوانا